تاریخی معاہدہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز پاکستان اور سعودی عرب میں تاریخی انقلابی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا مشترکہ جواب دیا جائے گا پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بن گیا وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے مشترکہ اعلامیے میں 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ دفاعی تعاون کے فروغ اور مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانے پر اتفاق سعودی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی تعاون کا عکاس ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد کے شاندار استقبال پر دلی مسرت کا اظہار وزیر اعظم نے کہا سعودی فضائیہ کے جنگی طیاروں اور چاقو چوبند فوجی دستے نے محبت اور احترام کی عکاسی کی ملاقات میں خطے کے چیلنجز اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی وزیر اعظم نے سعودی سرمایہ کاری تجارت اور کاروباری تعلقات بڑھانے کی خواہش کو سراہا وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے لندن روانہ 21 ستمبر کو امریکہ جائیں گے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کا خطاب 26 ستمبر کو طے ہے پاکستان سعودی دفاعی معاہدے سے بھارت پریشان ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں بھڑکی مارتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس پیش رفت سے آگاہ تھی دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط کی رپورٹس دیکھی ہیں خطے اور عالمی استحکام پر اس معاہدے کے اثرات کا جائزہ لیں گے بھارتی اپوزیشن نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی فتح اور مودی سرکار کی بدترین شکست قرار دے دیا سعودی وزیر دفاع نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی جوائنٹ ڈیفنس معاہدے پر ایکس پر نغمہ جاری کر دیا اردو میں ایکس پر پیغام لکھا سعودیہ پاکستان ہمیشہ اور ہر حال میں ایک ہی صف میں کھڑے رہیں گے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں دو برادر ممالک دشمن کے سامنے سفارہ اور شانہ بشانہ ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم دفاعی معاہدے کو تعلقات کے نئے باب کا آغاز قرار دے دیا پاکستان علماء کونسل کا کل بطور یوم تشکر اور یوم دعا منانے کا اعلان پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری جلال پور پیروالا میں صورتحال تشویشناک شہر کو بچانے کے لیے اچ شریف روڈ میں شگاف ڈالا گیا تیز بہاؤ کے باعث پانی موٹر وے M5 کے ٹنل سے ٹکرا گیا چشتیہ میں سیلاب سے درجنوں دیہات شدید متاثر گھر گر گئے فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں کبیروالا میں سیلاب کی بے رحم لہریں کسانوں کے خواب بہا کر لے گئیں ہزاروں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں خانے وال میں درجنوں بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں مختلف حادثات میں 119 شہری جاں بحق 4700 سے زائد معاوضہ جات 47,23,000 افراد متاثر ہوئے ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق سیلاب میں پھنسے 26,14,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار سیلابی ریلے کوٹری بیراج کی طرف بڑھنے لگے گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب کچے کے علاقے میں پانی کا دباؤ سندھ میں دریا کے کنارے اور کچے میں آباد دیہات بستیاں اور فصلیں پانی کی نظر لاڑکانہ میں عاقل آگانی لوگ بند پر سیلابی ریلا کچے کے لوگوں کا علاقہ خالی کرنے سے انکار میہڑ میں بندوں میں کٹاؤ کئی دیہات ڈوب گئے گھوٹکی میں کچے کے 100 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے سلیمان کی ہیڈ اور اسلام ہیڈ واکس پر نچلے درجے کا سیلاب انتظامیہ الرٹ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہان کے بیانات سامنے آ گئے گواہان میں بانی پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکریٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی شامل سہیب عباسی کا بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف کہا انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کا کہا انعام اللہ شاہ کا بھی جیولری سیٹ کی قیمت کم کرنے کے لیے سہیب عباسی پر دباؤ ڈالنے کا اعتراف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیش رفت ہوئی ہے بانی پیٹر اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست سے 3 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 25 ستمبر کو ہوگی
9 मई के 10 मुकदमात में पीटीआई के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एजीसी रावलपिंडी ने उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद चट्ठा, कमल शोजैब, राशिद शफीक समेत 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के इश्तिहार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को बहाल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए को हटाने का हुक्म दिया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मेडल के दौड़ से बाहर। अरशद नदीम ने 82.73 मीटर की पहली थ्रो की, दूसरी थ्रो जाया हो गई। तीसरी बारी में 83.75 मीटर की थ्रो ही कर सके। अरशद नदीम की चौथी थ्रो भी फाउल हो गई। पहले 10 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट्स अगले मरहले में जाएंगे। दिफाई चैंपियन की हैसियत से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से बाहर। एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है और द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है एंड द पेशेंट वॉक्स आउट कैंसर फ्री। पंजाब में कैंसर के इलाज के एक नए और जदीद दौर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे के पहले कोवलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने कहा, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब ने मुतारिफ करवाई। जदीद टेक्नोलॉजी से 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज मुमकिन हो चुका है। कैंसर के मरीजों के लिए ये इलाज उम्मीद की किरण है। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग की मुलाकात। सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग ने जरदारी का खैर मकदम किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ ज़राअत, सनत, नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अमेरिका और बरतानिया का टेक्नोलॉजी में शराकत का मुआहदा। माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी टेक कंपनीज बरतानिया में 150 अरब पाउंड्स की सरमायाकारी करेंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर से लंदन में मुलाकात। मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा, हम अमन के लिए मुतहिद हैं, हमेशा साथ हैं और रहेंगे। गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। ट्रंप का कहना था, हमें 7 अक्टूबर को याद रखना होगा, जो दुनिया की तारीख के बदतरीन और पुरतशद्दुद दिनों में से एक था। ट्रंप ने गजा में फलस्तीनियों की मुश्किलात का जिक्र तक न किया। गजा सिटी पर तीसरे दिन भी वहशियाना हमले जारी। बकानात और रिहायशी इमारतें मलियामेट। 35 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 42 फलस्तीनी जान से गए। हजारों अफराद अनखला पर मजबूर। शदीद बमबारी के बायस लाखों अफराद फंस कर रह गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 65,200 तक जा पहुंची। झड़पों में 4 से होनी फौजी हलाक, 8 शदीद जख्मी। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए मगारिब समूद फ्लोटेला में शामिल 13वां जहाज भी ट्यूनिस से रवाना। इंतहा पसंद से होनी वजीर बेजालेल स्मोट्रिच ने गजा को रियल एस्टेट मंसूबा करार दे दिया। कहा, मिसमारी का मरहला मुकम्मल कर लिया, तामीर की जरूरत है। जंग के बाद गजा की तकसीम के लिए अमेरिका से बात चल रही है। जंग पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है। जमीन की तकसीम के जरिए नुकसान पूरा करेंगे। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि 6 अक्टूबर तक गजा सिटी खाली हो जाएगा। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती। कराची में चिल्ड्रन गजा मार्च का एहतमाम। हजारों तलबा और तालिबात की शिरकत। शुरका से खिताब में हाफिज रहमान ने आलमी बरादरी से गजा में मजालिम पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। कहा, इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। असहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
افغانستان سے دہشت گردی قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار. سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا اظہار تشویش. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروہوں کے 60 سے زائد کیمپس فعال ہیں. دہشت گرد افغان سرزمین کو سرحد پار در اندازی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے. تنہائی اور بائیکاٹ کا راستہ خطے کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں محکمہ زراعت اور محکمہ خوراک کا اہم اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہمیں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکاروں کی مدد کرنی ہوگی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت ہے فوڈ سیکیورٹی یقینی بنائی جائے. گندم کے کاشتکاروں کو مراعات دینے کا مکمل پلان پیش کرنے کی ہدایت. کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن میں گھر میں کرنٹ لگنے سے باپ بیٹا جاں بحق. شناخت 65 سالہ سلطان شاہ اور 18 سالہ بلال کے نام سے ہوئی. لاشیں اسپتال منتقل. دادو انڈس ہائی وے جوہی موڑ کے قریب ٹرک نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. جاں بحق افراد میں ماں، بیٹی اور بیٹا شامل. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ سے یوٹانگ بس کمپنی کے حکام کی ملاقات. سندھ میں ٹرانسپورٹ اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت. ٹرانسپورٹ اور متبادل توانائی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. شرجیل انعام میمن نے کہا سندھ حکومت شہریوں کو معیاری اور محفوظ ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. دھابی جی اسپیشل اکنامک زون غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہت بڑا موقع ہے. فرانس میں حکومت کی بجٹ پالیسیز کے خلاف ملک گیر ہڑتال. نظام زندگی مفلوج. لاکھوں افراد دارالحکومت پیرس اور بڑے شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے. مستعد مزدوروں نے وزارت خزانہ پر دھاوا بول دیا. جگہ جگہ پولیس سے جھڑپیں. 500 سے زائد مظاہرین گرفتار. امریکی عدالت کا فلسطین نواز طالب علم رہنما محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کا حکم. لوزیانا کی عدالت نے قرار دیا کہ محمود خلیل گرین کارڈ کی درخواست میں ذاتی معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے. انہیں ملک بدر کر کے الجزائر یا شام بھیج دیا جائے. اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد حماس کے سینئر عہدیدار غازی حمد منظر عام پر آ گئے. حملے کا آنکھوں دیکھا حال قطری نشریاتی ادارے کو بتایا. کہا ہم میٹنگ میں تھے جس میں مذاکراتی وقت اور کچھ مشیر موجود تھے. امریکی تجویز کا جائزہ لینا شروع کیا تو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں. ہم فوراً جائے وقفہ سے نکل گئے کیونکہ ہمیں شروع سے معلوم تھا کہ یہ دھماکے اسرائیلی فضائی حملے ہیں. دنیا بھر کے فنکار اور انسانی حقوق کے علمبردار فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے لگے. لندن کے ویمبلے میں ٹوگیدر فار فلسطین کنسرٹ کا انعقاد. دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے اس کنسرٹ کو لائیو اسٹریم میں دیکھا. معروف شخصیات نے اسرائیلی جارحیت اور عالمی خاموشی پر تنقید کی. منتظمین کے مطابق اس کنسرٹ سے جمع ہونے والی تمام رقم غزہ میں انسانی امداد کے لیے دی جائے گی. اسرائیل غزہ میں جو کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے. اسرائیلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے 20,000 بچے بھوک کا شکار ہیں. لندن کے میئر صادق خان بھی اسرائیل کی غزہ میں جاری بہیمانہ غیر انسانی کارروائیوں پر بول پڑے. کہا غزہ میں صحت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یورو ویژن کے بائیکاٹ کی دھمکی کے بعد اسپین کی ایک اور بڑی دھمکی. اسرائیل کی شرکت پر اسپین کا فیفا ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان. سوشلسٹ پارٹی کے ترجمان نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ اسرائیل نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تو اسپین کی قومی ٹیم اس ایونٹ کا بائیکاٹ کرنے پر تیار ہے. ایشیا کپ میں گروپ بی کا سب سے اہم مقابلہ شری لنکا اور افغانستان آمنے سامنے. افغانستان کی شری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری تھی اور پاکستان نے گزشتہ روز گروپ اے میں UAE کو 41 رن سے شکست دے کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا.